متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ اقوام متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی اور آپ کو بتائیں کہ 13 اراکین نے حمایت کی، برطانیہ غیر حاضر رہا جبکہ امریکہ نے مخالفت کی۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، کہا حماس کے حملے معصوم فلسطینیوں کی سزا کا جواز نہیں۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا اسرائیل غزہ کی پٹی کا صفایا کر دینا چاہتا ہے، عالمی برادری فوری جنگ بندی کی حمایت کرے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں تیسرے ماہ میں داخل، 24 گھنٹوں میں مزید 350 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے ایک دن میں 450 اہداف کو نشانہ بنایا۔ خان یونس اور جبالیہ سمیت متعدد علاقوں میں شدید بمباری۔ فلسطینی مصنف اور صحافی ڈاکٹر رفعت العزیز سمیت 20 شہید ہو گئے۔ اسرائیل سے عمر میں بڑی ہونے کی دلیل اور دعوے دار نیلی آنکھوں والی بزرگ خاتون بھی چل بسی۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد اقصی آنے والوں پر گندے پانی اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ حماس کا 3 روز میں 135 اسرائیلی گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ بھی میدان میں، 13 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بیروت کو غزہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کے بدترین سلوک کی ویڈیو وائرل۔ 20 فلسطینیوں کو شدید سردی میں برہنہ کر کے بٹھا دیا۔ نواز شریف کا 2017 کے جعلی مقدمات پر احتساب کا مطالبہ، کہا صرف وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ نہیں لینی، احتساب بھی چاہتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ قوم کو بتائیں ملک میں ڈاکہ کس نے ڈالا، جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے کون ان سے پوچھے گا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو فیض حمید نے کہا نواز شریف جیل سے باہر آیا تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا نواز اور مریم کو اندر رکھنا ہے، بانی چیئرمین کو لانا ہے۔ مزید کہا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور ہے۔ ایک کھلنڈرے کو لایا گیا جس نے ملک کا برا حال کر دیا۔ سیاست کو چمکانے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا۔ اسے معیشت اور عالمی طاقت اور تعلقات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 60 ارب کھا جاؤ گے تو بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دینے والے آج خود کدھر ہیں۔ قوم پروجیکٹ نواز شریف کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل، کہا 8 فروری کو قوم نون لیگ کی سیاست کو دفن کر دے گی۔ تیسرے NRO کے نتیجے میں سرخرو ہونے والے کی ساری زندگی ڈیلز کا مجموعہ ہے۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا، شوکت ترین نے ساتھ چھوڑ دیا، PTI اور سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ سابق وزیر خزانہ کا سینٹ سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ، شوکت ترین نے پارٹی قیادت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ $190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی چیئرمین PTI کے شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح کوکی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں ٹساں، ضیاء المصطفیٰ سمیت دیگر مفرور ملزمان کے اشتہار بھی جاری۔ ملزمان 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے عدالت میں طلب۔ بانی چیئرمین PTI کی نااہلی کے خلاف درخواست، لارجر بینچ کو ارسال۔ درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، توشہ خانہ کیس میں نیب نے بشریٰ بی بی کو 11 دسمبر کو پھر طلب کر لیا۔ سیاسی جوڑ توڑ میں اہم پیش رفت، مسلم لیگ نون اور IPP کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق ہو گیا۔ جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات، اون چودھری بھی موجود۔ IPP کا 15 قومی اور پنجاب میں 25 صوبائی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ، ذرائع کے مطابق لاہور، ساہیوال، لودھنا، رحیم یار خان سمیت دیگر علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیر کو طے کیا جائے گا۔ جہانگیر ترین کی نواز شریف سے جلد ملاقات کا امکان، علیم خان کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین PTI پوری دنیا کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے۔ پنجاب میں عثمان بزدار کو لگانا میرٹ کا قتل تھا۔ بانی چیئرمین کو سچی باتیں بتائیں تو مجھے نیب سے پکڑوا دیا۔
PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं, पहले इलेक्शन कराने का मौका दिया, अब नहीं कराए तो इसके असरात तो होंगे। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। तो शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। देखिए जी, दहशत गर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशत गर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करें। किसी को जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो को पता है कि टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत कौन करता रहा। पंजाब में सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। हुकूमती इक़दामात से मुल्की टेक्सटाइल बरामदात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, मुल्की बरामदात बढ़ने से कर्जों का बोझ कम हो सकता है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। CPN के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन पर सियासी जमातों के कायदीन के साथ मीट दी एडिटर्स का इनेकाद। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहते हैं, MKM ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 आईनी तरामीम तजवीज़ की। ये तरामीम करके पाकिस्तान को आब हयात पीना होगा। बोले, 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात और माली वसाइल निचली सतह तक नहीं पहुंचे। अमीनुल हक ने कहा, हमने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाए गए बिल की मुखालिफत की। MKM सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का अंडर 19 एशिया कप में फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 7 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद ज़िशान ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार। ज़िशान ने सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेटें ली।